حضور تقریباً 50 منٹ ہے اذان میں. ہماری یہ جو بات ہے خطیبانہ نہیں ہے. پنکھے بند کر دیں. یہ والا بند کر دیں, سینٹر والا بھی اور یہ والا. یہ سارے بند کرتے ہیں, کوئی قیامت نہیں آئے گا. بلکہ ان لوگوں کو تشدد ہونا چاہیے کہ جو شیخ کے اوپر والا پنکھا بند ہے وہ چلا کرے. ایک سمپل سا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھے تھے؟ نہیں حضور. صحابہ کی نمازیں ہوتی تھیں نا, جی. اگر وہ ہو سکتی تھی تو اب کیا نہیں ہو سکتی؟ حیرت ہوتی ہے کہ ایک درویش پنکھے کا اتنا محتاج ہو جائے کہ اس کے بغیر اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دے. نفس پرستی سے کہ نفس کے انسان ہر سامان مہیا کرے اور وہ سامان نہ ہو تو یاد خدا چھوڑے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو اصل مشائخ ہیں جن کے ہم غلام ہیں, ان کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے تصور. ہر وقت بارگاہ رسول میں رہنا. حضرت ابو العباس مرسی کا قول تو آپ سب نے سنا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں بارگاہ رسالت سے غافل ہوتا ہوں, غائب ہوتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا. اس قدر اولیاء کرام کا ذہن, روح, دماغ, حرکات, سوچیں, ہر چیز. اب ان میں سے ایک فارمولہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور یہ وہی دور ہے. کم از کم حضور کا اپنا امام تو سمجھے نا. نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو مسلح پہ نماز پڑھانے والے ہو وہ تو امام ہے ہی ہیں, تو کیوں نہ سرکار کو ان کا بھی امام سمجھ کر پیچھے. اللہ کیا بات ہے. یہاں چکوال کے قریب ایک جگہ ہے میانی شریف, وہاں پر ہمارا ایک کالج ہے بچھاڑ کلا. وہاں پر ایک پروفیسر گزرے ہیں, پروفیسر غازی احمد. ان کا ابتدائی نام تھا کرشن لال. وہ ہندو تھے بچپن میں, تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور کسی نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر ملتی ہے یا سلام و پڑھنے سے. بڑا سا میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی من الظلمات الی النور. اس کے کانٹینٹس جو ہیں میں نے چونکہ ایک دفعہ پڑھی تھی, میں کانٹینٹس ایگزیکٹلی اس طرح نہ بیان کر سکوں, لیکن ایک کتاب لے کے آپ پڑھ لیجیے من الظلمات الی النور. وہ مسلمان کس طرح ہوئے, لیکن سمری اس کی جو میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ درست ہے. انہوں نے ان کی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوگی, اور ان کا دل کے اندر ایک حب بیٹھ گئی کہ اگر اسلام سچا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور خواب میں آئے گا اور مجھے کلمہ پڑھائیں گے. ایک ہندو نے سوچا کہ مسلمانوں کے نبی سے جو پیار کرتا وہ اس سے ضرور ملتے.
بندوق اور گن کے ذریعے سے اور بموں کے ذریعے سے اسلام نافذ کرنے والوں شرم کرو اور یہ کانسیپٹ سمجھو. ایک ہندو یہ عقیدہ رکھ بیٹھے کہ مسلمانوں کے نبی، اس وقت مسلمان نبی تو بچہ تھا، مسلمانوں کا نبی اس سے جو پیار کرے وہ خواب میں آتا ہے، اور اگر اسلام سچا ہے تو انسان کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کرشن لال معصوم بچے کو سرکار خواب میں تشریف لے آئے کلمہ پڑھا. یہاں تک تو کتاب میں لکھا ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو علمی کام کیے ان میں سے ایک بہت مارکت العراء علمی کام کیا. جن لوگوں نے اپنے اسلامی اسٹڈیز کا کیا ہے ان کے لیے، یا جو درسیات کے عالم ہیں، درس نظامی کے فاضل ہیں، تو معروف کتاب ہے فقہ اسلامی کی ہدایہ شریف. ہدایہ شریف کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں، اور پارٹ وائز انہوں نے کرشن لال جو بعد میں غازی احمد پہلے انہوں نے ترجمہ کیا، اور فقہ اسلامی کی چھوٹی کی کتاب ہے، ہر دوست کے پاس ہونی چاہیے. وہ ان کی زندگی کیسے گزری وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ نتیجہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. ان کی دربار رسالت کے ساتھ اتنی وابستگی ہوگی کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی زیارت میں اسرائیل سرکار سے ایک پرومس لیا، اپلیکیشن پیش کی نا، یا رسول اللہ میں حضور کا غلام ہوں اور ساری زندگی ہندو میرے قتل کے ڈرتا رہے، الحمدللہ آپ نے دستگیری فرمائی اور میں زندہ سلامت موجود ہوں، لیکن جناب ایک کرم فرمائیں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے کی امامت جناب فرمائیں. یہ اسٹیٹمنٹ کس کی؟ میرے اپنے ایک محسن بڑے بھائی کی، جناب سردار محمد اسلم صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد تھے، سارا زمانہ والے جانتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات براہ راست بتائی. مان لگے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی میرے ظلمات نور، تو میں غازی احمد صاحب سے ملنے کے لیے میں وہاں چلا گیا. تو غازی صاحب نے جو اور بہت ساری باتیں بتائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کر دی اور سرکار نے قبول فرما دیا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو میں تمہارے جنازے میں شرکت ضرور کروں. اور ظاہر سرکار شرکت فرماتے امامت اور کوئی کرا نہیں سکتا، ظاہری امامت کے مسئلے پہ کوئی کھڑا ہو، اصلی امامت سرکار خود کرا رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کی، یہ ٹاپک ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ پنکھوں سے. پنکھا پرستی چھوڑو، پنکھوں کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. سرکار کا رب اپنی امہ کے ساتھ کس طرح کا قدرت اللہ شہاب کو آپ سارے جانتے ہیں. جی بسم اللہ. انہوں نے اپنی کتاب جو معروف کتاب ہے شہاب نامہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا، اس وقت میں ڈپٹی کمشنر تھا یا کمشنر تھا، ایگزیکٹو دیکھ لیجیے. وہاں میں نے نماز پڑھی، نماز جمعہ ادا کی. پھٹے پرانے کپڑوں والا یا ایک سادہ سا درویش سا عالم دین تھے،
انہوں نے امامت فرمائی اور اس میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا جو میرے اس مسئلے کا حل تھا جو میں دل میں رکھے پھرتا رہتا، اور وہ کیا تھا؟ دم عارف نصیب صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانا میں نم ہے، اگر کوئی شعائب آئے میسر شبانی سے کلیمی تو فرماتے ہیں میرا شعائب کہاں ہے جو شمالی سے کلیمی عطا کر دے؟ میرا مرشد کہاں ہے جو مجھے ان راہوں پہ چلا؟ میں کسے اپنا رہنما بناؤں؟ اور مرشد کی تلاش آسان کام نہیں ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ریکمینڈیڈ ہو۔ ٹھیک ہے؟ بے شک بے شک۔ ایک دفعہ ایک پیر صاحب مجھے ملے تو ایک ہی مرید صاحب کے ساتھ، ٹھیک، اور امامے اگر کھول کر یوں سیدھے کیے جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک میل کا فاصلہ بنتا ہو۔ میں نے ان کے سے ملاقات کہتے ہیں وہ آدھی گلا میں آپ کو پاؤ، وہ روحانی گفتگو شروع ہوئی تو میں نے 2-3 باتیں کی جو ان کی اور ان کے سلسلے اور ان کے شیخ کے حوالے سے تھی۔ گھبرا گئے، مجھے کہنے لگے حضرت تھوڑا ٹائم دے سو، بہت ٹائم تھوڑے اس طرح کہ تھوڑے نال گلنا پانا پیا نہ دے سو۔ ٹھیک ہے، میں ان کو لے کر کے ذرا سائڈ پہ چلا گیا اور میں نے پوچھا کیا گل دی، کیا ہونا چاہے، کہڑی گل جو اتنا دوستوں سے بیٹھ کے نہیں کر سکے ہو راضا کرانا چاہے؟ جی کیا گل دی، کیا مریدا کچھ یہ بھی نسائی رہنے گئے، ایک ہی مرید ہے، وہ بھی مسیح ایسی کیا کرنا ہے، دیکھو ایک موضوع بدلو مگر چاہیے بدل دیں گے۔ جب پیری اور مریدی کا معیار یہ رہ جائے تو امت کو کون سنبھالے؟ تو آسان طریقہ ہے، توجہ رکھیں سرکار کی طرف اور اپلیکیشن ہاتھ میں آؤ، ٹھیک ہے، اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر، جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر سرکار کے دربار سے منسلک رہیں، جو ہی موقع ملے پیش کریں۔ اور چونکہ آپ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ سرتابی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا امر ہو حضور اس کی تعمیر نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، ذہن میں جو کائنات میں کہیں بھی یہ بات سمجھ نہیں سکتی۔ آپ کے لیے امر کیا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ معلوم کسی سائل کو خالی میں موڑنا، اس پر سرکار عمل فرمائے بھی یقینا اور آپ کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے ابھی تک کوئی شیخ نہیں پڑھا، جب شیخ نے اسے نہیں پڑھا، لوگ اس میں نا ایک وہ ہیں جو شیخ کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو شیخ ان کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سلطان باہو کہ 40 سال تک شیخ کامل کی تلاش میں رہا، اب 40 سال سے مرید کی تلاش میں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے ایسا موقع دیا یہاں پہ ادھر کے ساتھ جب یہاں بیٹھ وہاں دوست ابھی بس سرکل بیٹھے ہم آپ کے علاقے سے ہوتے ہیں 2-3 دن پہلے آپ کے ویزے کے بغیر اچھا
اللہ شہاب کے دل میں یہ تھا. تو فارمولہ یہ ہے کہ اپلیکیشن اپنے جب موقع ملے پیش کر. یا اس کا ایک اور طریقہ بھی کہ آپ کے بزرگوں نے کسی ولی کی خدمت کی ہو اور آپ باطنی طور پر آپ اپنے آپ کو ان کا مرید پاتے ہیں تو اس ہستی کا اپلیکیشن پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کو ایک عمل بتا دوں. اگر آپ 360 دفعہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر جس ولی کو بخشیں گے ان کی روح طیب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ آپ کی دستگیری فرمائے گی. اب آپ کے پاس دو اعمال ہیں. ایک عمل تو وہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف والا کہ سرکار کی بارگاہ قدس میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ میرے والد صاحب کے ساتھ فرما گئے ہیں اور میں ان کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکا. میں کیا کروں تاکہ میری روح کو تسکین ملے؟ سرکار نے فرمایا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف پڑھو اور ان کی روح کو ایصال ثواب. پڑھنے والا بخشا جائے، جس کی خاطر پڑھے گا وہ بخشا جائے، اور تیسرا ان سے رابطہ ہو جائے. ایک کا مطابق بس یہ ہو گیا. اس طرح میں نے بہت گفتگو کی ہوئی ہے مختلف اسپیچز کے اندر. وہ اس کے آپ کو پیسز مل جائیں گے، ان کو یکجا کریں کیونکہ میں بار بار ریپیٹیشنس کا قائل نہیں ہوں. اس وقت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امت کا حضور سے رابطہ اور امت کا دربار رسول کے ساتھ ایسا تعلق جو اس زمانے سے مطابقت رکھتا. یہ ٹاپک ہے جس وقت میں نے ضرور ایک نقطہ بیان کرنا تھا. اب آپ کے پاس دو عمل ہیں. ایک سورہ مزمل شریف والا کہ 360 مرتبہ سورہ مزمل شریف جس کو پڑھ کر بخشیں گے انشاءاللہ العزیز وہ ولی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. بلکہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ ان کی روح طیب آپ کی پابند ہو جائے گی آپ کو فیض دینے. لیکن ہم یہ بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتے. شاید لکھنے والے کو کوئی ناز ہوا ہوگا لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کون ہوتے ہیں کسی ولی کی روح کو پابند کرنے والے؟ ٹھیک ہے. فرض کریں حضرت سید السادات حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا پیار ہے تو فرض نہ کریں بلکہ کریں. صرف فرض ہی نہ کریں بلکہ ان سے پیار کریں. حضرت سید السادات ہمارے بہت بڑے موثق ہیں. حضرت سید السادات حضرت پیر میرے شاہ صاحب گودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے موثق ہیں. اگر آپ کی ان سے محبت ہو اور میں کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے تو پھر آپ کیا کریں کہ یہ تصور بھی نہ کریں کہ ان کی روح کو ہم پابند کر سکتے ہیں. آپ پابند ہو کر ان کی روح کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. جس طرح حضرت سید السادات نے ایک کنسپٹ پیش کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور اہل سنت کا یہ اجتماعی عقیدہ کہ ہر قبر میں حضور سید عالم تشریف لاتے ہیں. اور ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کہ اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے رہے ہو. حضرت برائے بن عازب راوی ہے صحیح. ٹھیک ہے. اس شخصیت کے بارے میں اس کا کیا معنی ہے؟ اگر حدیث پاک میں یہ الفاظ نہ ہوں تو پھر ہم مجھے اگر یہ الفاظ موجود ہوں تو سوال کہاں ہو رہا ہے؟ قبر میں. ٹھیک ہے. قبر کے اندر سوال ہو رہا ہے. کس سے؟ بظاہر مردے سے. جی اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار آئے تو زندگی آتی ہے.
جہاں سرکار ہو وہاں ممکن ہے کہ زندگی نہ ہو. اگر لکڑی کا ستون زندہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکار کے سامنے ہونے اور زندگی مل جانے میں ایمان شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بڑا عجیب کنسپٹ پہ ہم جب آپ ایمان ظاہر کلمہ کا پڑھنا شرط نہیں ہے. کیوں کہ کیا یہ سوال قبر میں صرف مسلمانوں سے ہونا ہے؟ صرف مسلمانوں سے ہونا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں سے ہونا ہے؟ یہ بات ہے, کیا صرف مسلمانوں سے ہونا ہے؟ اگر صرف مسلمانوں سے نہیں, ہر انسان سے ہونا ہے, اس کا مطلب ہے جہاں سرکار آئے وہاں ہر انسان زندہ ہو, کافر ہو کہ مشرک ہو یا بدعتی ہو یا کوئی ہو, ٹھیک ہے, اس کو زندہ ہونا پڑے گا. زندگی اس کی مجبوری بن جاتی ہے, اسے زندہ ہونا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ میں نے ان کو نہیں مانا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, یا سیدھے رہتے مطلب یا پٹے رہتے مطلب, لیکن زندگی شرط ہے. عجیب سوال ہے, زندگی شرط, عجیب جواب ہے. زندگی شرط ہے, عطائے زندگی شرط ہے اور غیر مشروط شرط ہے. کوئی اس میں کسی قسم کی انکنڈیشنل ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان ہو یا نہ, ٹھیک ہے. اور جناب تصور قبر پابند ہونا شرط نہیں ہے. 6 فٹ کا گڑھا لمبا 1.5 فٹ چوڑا, یہ گڑھا شرط نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کے لیے یہ گڑھا میسر نہیں ہے. بالکل جس کو اسلام کی اصطلاح میں قبر کہتے ہیں. کیا بات ہے, سمجھائی بات ہے, شرط نہیں. شرط کیا ہے؟ جہاں پر کہ اس کی زندگی کے آثار جائیں گے, جہاں تک کہ اس کی باڈی ڈسپرس ہو جائے گی, اور سب ڈسپرسن کو اپنے اپنے مقام پر یہ سوال سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت ٹھیک ہے, عجیب و غریب ٹاپکس ہیں, کاش کوئی ایمان کی ان جزیات پہ غور کرے. ٹھیک ہے, ہندو ہے اور اس کی راکھ اس کو چرا دیا گیا, اور اس کی راکھ کہاں کوئی بات ہے ہندو گنگا میں, گنگا میں بہا دی گئی اور ڈسالو ہو گئی. گنگا بہتی ہوئی بحر ہند میں جا پہنچی اور بحر ہند پوری زمین پر پھیل گیا. اب اس راکھ کے ذرات جہاں جہاں جائیں گے سوال ان سے ہوگا, کیونکہ زندگی کا تعلق ان ذرات سے تھا, ان سیلز سے تھا, اور ان ذرات ان ایٹمز سے تھا جو مل کر زندگی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ ذرات جائیں گے وہاں وہاں سرکار, ٹھیک ہے, وہاں وہاں سرکار تشریف لائیں. اب حضور کی بارگاہ پاک میں حضور سید السادات کر رہا فرماتے ہیں کہ ایک تو جب بھی کبھی سرکار کی بشریت کا ذکر ہو کبھی بھی صرف بشر نہ کہ خیر البشر صرف بشر کبھی بھی نہ کہ, ٹھیک ہے, خیر البشر نمبر 1. نمبر 2 آپ فرماتے ہیں کہ تصور قبر یہ ہے کہ روح کا باڈی سے نکل جانا, پھر باڈی جہاں بھی جائے گی وہ قبر ہے, یعنی ڈیزالو ہوگا. اگر اکٹھی ہے
अगर बॉडी इकट्ठी है, डिकम्पोज नहीं हुई, तो उस गड़े में रख दी गई जो मुसलमानों ने अरेंज किया हुआ है, वो भी कब्र है। अगर फजाओं में उड़ा दी गई, फर्ज करें कि बिजली का झटका लगा और जल का राख फजाओं में उड़ गई, तो वो फजा कब्र है, उसका हर जर्रा कब्र है। अगर दरिया में बह गई तो वो दरिया कब्र है। समुद्र में जा पहुंची तो समुद्र कब्र है। क्यों? कि उसने जवाबदेह होना है रब की बारगाह। अब रब की बारगाह में जवाबदेह होने के लिए जब फरिश्ते सवाल लेकर जाएंगे, बड़े बड़े मुजरिम फंसा लगे नहीं, फरिश्ते सवाल लेकर जाएंगे हर जर्रे के पास, ठीक है? तो हर जर्रे से ये सवाल होगा और हर जर्रे से सवाल करने वाले फरिश्ते होंगे। सरकार की शबीह मुबारक होगी, ज़ात मुबारक होगी। लोग कहते हैं कि सिर्फ शबीह होगी, उसका जिंदगी जरूरी नहीं, और जिससे सवाल पूछा जा रहा है वो जिंदा है, जो पूछने वाले हैं वो जिंदा है। क्या बात है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है होता है। अल्लाह, क्या बात है। और जिसकी हाजिरी के नतीजे में ये जिंदा हुआ, जिसकी बारगाह में हाजिरी के लिए फरिश्ते कहाँ से आए। लेकिन इससे अगला नुकता सुने, अगर हर जर्रे ने जवाब दिया होना है तो हर जर्रे के पास फरिश्तों का जाना जरूरी है। बिल्कुल समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एक हदीस की शरह कर रहा हूँ। एक दिन एक मोटी सी किताब उठाए, एक बुजुर्ग मौलाना एक मस्जिद में बैठे यही हदीस बयान कर रहे थे, और यही हजरत इब्राहिम आज़म अली हदीस बयान कर रहे थे, काउंटा मस्जिद में वाक़। और अगर मुमताज साहब को याद हो, याद है तो पूरे नहीं खड़े, खाली घोड़े बाहर खड़े। इतना याद कहने लगे कि वहाँ कब्र में सवाल होंगे, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। और उसके बाद फिर वो इबादत छोड़ दी, तो वो इबादत सीधी गले पे छोड़ी रहती है ना, इबादत छोड़ दी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु पर ईमान लाते हो कि नहीं लाते, ये तीसरा सवाल होगा। अच्छा, मैं नमाज पढ़ रहा था, ज़ोहर की नमाज का टाइम था, तेजी से मैंने सलाम करने का मौलाना रुक जाए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा था कि उस मस्जिद में मुझे अक्सर लोग जानते थे। सही। अब पीछे कुछ दोस्त खड़े थे, ओ की आवाज़ें आई, ओ मौलवी साहब पास गए। मैंने कहा मौलाना था, ये जो हदीस आप पढ़ा इसके सब वर्डिंग क्या है? वो जी मेरे सामने जो लिखा हुआ है, मैंने कहा इसका रेफरेंस में ये हदीस का क्या, इसकी वर्डिंग ये नहीं है कि माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सुभान अल्लाह, कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते रहे? माँ कुंता तक़ूलु, काना यकूनु से अच्छा, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहते रहे? एक रात में मुझे ये अल्फाज मिले, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ठीक है, माना एक। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा मौलाना बताएं इसका माना क्या बनता है? अब जनाब उनके जो चेले जाने थे ना, और जी प्रोफेसर साहब देखे ना जी, ये फसाद करना अच्छी बात है। मैंने कहा हदीस बयान करना फसाद है, ये फतवा दो इधर। हदीस बयान करना फसाद है, हदीस की शरह करना फसाद है। और नहीं जी मेहरबानी करो जी, मसले कितना चल रहा है, जिसमें चल रहा है उसी झगड़ा ना वो करे जो झूठा हो, ये सच की जगह है। मैं वादा करता हूँ झगड़ा नहीं करूँगा, आप बैठे मेरे साथ डिस्कशन कर। नहीं जी मेहरबानी करो, नहीं मेहरबानी करो जी, मेहरबानी। मैंने कहा मौलाना सुन ले सारे दोस्त जो बैठे हुए थे, मैंने कहा सुन ले सारे, हदीस ये है कि तुम इस हस्ती के बारे में जो सामने होगी
اس وقت کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا عقیدہ بیان ہوگا اور اس میں حضور علیہ السلام کا حاضر اور ناظر ہونا چاہیے. لیکن آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے حضور کا حاضر اور ناظر ہونا. ہر اس فرشتے کا ہر ذرے کے ساتھ جو ڈیکمپوز ہو کر انٹرکنٹیننٹل بن چکا ہے, یونیورسل بن چکا ہے, اس یونیورس میں ہر ذرے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روحانیت کام کر رہی ہے. اور صرف حضور ہی نہیں, حضور کے دربار پاک میں حاضر ہونے والے وہ فرشتے ہر ذرے پر ڈیوٹی دینے کے پابند ہیں کہ وہ سرکار آئے تو وہ غلام رہے. کیسے سکتے ہیں؟ اب حضور سید السادات کا ایمان دیکھیں. فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تشریف نہیں لاتے کائنات کے ہر شے حضور کے سامنے پیش یہ حضور سید السادات. اور میں کہتا ہوں صحیح کرے ہم غلاموں کی خاطر حضور تکلیف کیوں فرمائیں؟ ٹھیک ہے, کائنات کے ذرے ذرے کی خاطر حضور کیوں زحمت فرمائیں؟ کچھ ذرے پاک ہوتے ہیں, کچھ ناپاک ہوتے ہیں, ان کی خاطر حضور کیوں زحمت فرمائیں؟ کائنات کی ہر شے حضور کے سامنے پیش کی جاتی ہے. یا رسول اللہ آپ ان کے بارے میں کیا عمل فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہاں گناہگار تو پھر بول نہیں سکے نا جناب کیا عمل فرماتے ہیں. تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی شے نہیں کہ ہم پابند ہوں کر سکیں کسی روح انور کو جو حضور سید السادات علیہ کی ہو, جو خواجہ خواجگان حضرت پیر رضیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے اسٹیٹمنٹ کی بات گزار کر رہا ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہے, حضرت ابو العباس مرسی کے نام تو میں نے لیا نا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ میں نے حضرت ابو العباس مرسی کا نام لیا, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ خواجہ خواجگان حضرت پیر رضیہ صاحب سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہمارے نزدیک ولی اللہ کو جو دربار رسول سے احکامات وصول کرے اس کا نافذ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ زبردستی پکڑ پکڑ کے دھگڑ دھگڑ کے بیعت کرانا یہ اہل طریقت کا مشہور نہیں ہے. نقشبندیہ کے صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ 3 دفعہ اصرار نہ کرے دل سے اس کو اپنی محفل میں نہ بھیجے. خدا کا شکر ہے کہ اس محفل میں آنے والے محبتیں لے کے آئے ہیں, کسی کو کوئی پکڑ کر نہیں لایا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر سکتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. یہاں آنے والے محبتوں کی سوات لے کے آئے, یہاں آنے والے نور لے کے آئے. اور یہ جو اس دور میں جو پیری بھی سیاست بن چکی ہے, اس سیاست کو پھاڑنے چونکے اور قانون یاد رکھیں کہ اپلیکیشن ہاتھ میں اور اس ولی کے ہاتھوں کہ جس سے آپ یا آپ کے بزرگ پیار کرتے ہیں. ہمارے جد کریم حضرت مولانا مولوی پائندہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک کزن حضرت سائن نیک محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے خواب میں اور فرمانے لگے کہ اسلم نے دادے ساری خدمت کی تھی اساں اس کی جج بنا دیتا ہے. سردار محمد حسن جب چیف جسٹس بنے, بلکہ جب ہائی کورٹ کے جسٹس بنے پھر بعد میں چیف جسٹس ہو گئے, تو ان کے حوالے سے ان کے دادا جان حضور جد کریم کی بارگاہ قدس میں بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے تھے اور دودھ لے کے آیا کرتے تھے, جس طرح ہمارے موجہ ہمیں دودھ پلاتے دودھ لے کے آیا کرتے تھے. تو سار کے وقت دودھ لے کے آتے, حضرت اس سے چائے نوش فرماتے. تو فرمایا اس اسلم نے دادے ساری خدمت کی ہے, اسلم کی جائے بنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پشت کہیں خدمت گزار گزری ہو ان کی اولادوں کو فیض مسئلہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر کوئی دلیل مانگے, آج کل قرآن تو اللہ کسی چیز کے نام مرنا, حدیث تو اللہ کسی چیز کے نام مرنا, جب قرآن بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی نام مرنا. بخاری شریف ایک سب مجھے کہتے ہیں جو نکال بخاری شریف میں نام مرنا, میں نے بخاری سے ثابت کرنے کہا تھا اس کے نام. یہ کوئی بات ہے.
یاد ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ جی بالکل. تو کیا وجہ تھی کہ دیواریں جو تھی جی سر. کشتی اور خزانہ. دیواریں تھی کشتی کا اور وہ بچہ بچہ مار. ٹھیک ہے. اب اسباب کیا تھے؟ مشہور بات ہے. اسباب کیا تھے؟ کہ کانا ابوہما صالحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہے نا کانا ابوہما صالحا. سبحان اللہ. اور مورخین نے اس پر تحقیق کر کے بتایا 9ویں پشت کا بندہ صالح. ٹھیک ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں پانی مانگا, انہوں نے پانی نہ دیا گھر والوں نے. ٹھیک ہے. تو جناب خضر فرماتے ہیں چلو یہ پانی دین دین کی دیوار گر رہی ہے, یہ دیوار تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلانے کے بھی کہتے ہیں خضر خدا نہ نام ہے کیا کرنے پانی یہ نہیں پلانے پہ تو سارے دیوار جانا لگے. انہوں نے دیوار تعمیر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ساتھ مزدوری کرنی پڑی ان کو بھی اور ان کو بھی, دونوں بزرگوں کو. تو دیوار جب تعمیر ہو چکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جلالی تھے. دوسری بادشاہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ پانی نہیں پلا رہے. آپ نے فرمایا کانا ابوہما صالحا. آخر میں جب تشریف فرمایا 9ویں پشت ان کی صالح گزری ہے. اس کا فیض ان کو یہاں مل رہا ہے کہ ان کا خزانہ ضائع نہ ہو. اس دیوار میں کیا تھا؟ خزانہ. اب مانا یہ نکلا اپلیکیشن ہاتھ میں. اگر خود پیش کر سکو, موقع مل جائے تو غنیمت. موقع نہ ملے تو اس ولی کو ٹریس کرو کہ جس ولی کی خدمت گزار آپ کی والدہ رہی ہے, کوئی بزرگ مائیوں میں سے کوئی رہی ہے, کوئی آپ کے والدین میں سے, بزرگوں میں سے, اصناف میں سے کوئی بزرگ رہے, ان کا واسطہ یا ان کی خدمت میں اپلیکیشن کہ میں نہیں کر سکتا آپ کریں. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ مولانا نے اس مسجد میں کیا کہا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی تھی کہ صحابہ کرام جب کوئی بارگاہ رسالت سے کوئی بات منظور کرانا ہو تو جناب سیدہ کی بارگاہ کیا بات ہے پیش کرتے. اور جناب سیدہ وہ اپلیکیشن منظور کروا دیتے تھے. خدا اللہ شہاب کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں نے کہا مولانا بڑے سادے سے بندے تھے لیکن بات بڑے کام کی کر دی, کیوں نہ یہ فارمولہ میں بھی آزماؤں. اور عجیب بات ہے کہ کل حضرت قبلہ سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا ہے. آج سوموار ہے, کل عرس ہوا ہے اور آج یہ وہی باتیں چل پڑی ہیں. اور میں نے کوئی پری پلان کر کے بات نہیں آیا تھا کہ اس موضوع پر بات کرنی ہے, خود ہی چل پڑی. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال, غالب سریر خامہ نوا حصہ. یہ حضرت سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے کل ان کا عرس تھا, آج بھی ان کا عرس. کیا وہاں بات تھا آج یہاں ہے. تو قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں مجھے فارمولہ مل گیا. میں کہا چلے اچھا ہو گیا. میں نے گھر جا کر جناب سیدہ کی بارگاہ پاک میں پیش کرنے کے لیے, ثواب پیش کرنے کے لیے میں نے 2 رکعت نمازیں نفل پڑھے اور ان کی روح طیب کو استقبال کیا. مجھے اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر پیران صاحب قبلہ نے فرمایا تھا جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی یاد آئے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ساری امہ کو اور خصوصاً والد گرامی کو. سبحان سبحان. آپ کے لیے تیسرا عمل یہ ہے, واہ. ایک سورہ مزمل شریف, ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریف, اور ایک 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ایصال سبحان. خدا تعالیٰ شاہد کہتے ہیں کہ میں نے ایصال ثواب کے بعد بھول گیا کیونکہ مشنری کی سیٹ تھی, مصروفیت تھی, بھول گیا تو کہ میں نے کوئی درخواست پیش کی تھی. اور پھر جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن بھی پیش کی
کہ یہ اپلیکیشن ہے سرکار کی بارگاہ سے یہ مجھے اپروو کرا دے, مجھے شیخ چاہیے. ٹھیک. اب جناب کہتے ہیں میں بھول گیا. کچھ دنوں کے بعد میری ایک بھابھی جو جرمنی میں رہتی تھی, ان کا خط مجھے موصول ہوا. ٹھیک ہے. وہ خط قدرت اللہ شاہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ چھاپا ہے. آپ اس کی فوٹو کاپی بھی وہاں سے لے سکتے ہیں. اس کی ورڈنگ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ لکھتی ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ ممکن ہے تھوڑی بہت میں تبدیلی کروں, میموری پر مثال کر رہا ہوں کہ اس نے بھابھی نے لکھا کہ yesterday night I had the honor of seeing Fatima, the Prophet's daughter, in my dream. کہ کل رات میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو خواب میں دیکھا. She told me to tell you, she asked me to tell you, Mr. Qudratullah Shihab, your brother-in-law, that she has got his application approved by his honorable father. بڑی جو دوبارہ دیکھیں کہ میں نے یعنی اپنے بھائی قدرت اللہ شہاب کو بتا دو. کس سے کہا؟ بھابھی سے. Tell Mr. قدرت اللہ شہاب, your brother-in-law, that I have got his application approved by my great father. کہ میں نے ان کی درخواست اپنے عظیم والد گرامی سے منظور کرا دی. قدرت اللہ شہاب کیا کہتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن جب یہ خط میں نے دیکھا پڑھا تو میری حالت کی انتہا نہ رہی. تلفظ ہے انتہا, انتہا کسے کہتے ہیں انتہا. اچھا کہتے ہیں انتہا نہ رہی, یعنی یہ کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی حالت کی تو حد ہو گئی نا. کہتے ہیں جاتے جاتے میں نے دیکھا, میں اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ ایک خط اڑتا اڑتا میری کار میں آ پڑا. کہتے ہیں میں نے اس کو کھول کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ میری دربار رسالت سے ڈیوٹی لگی ہے تمہاری تربیت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, میرا اور تمہارا رابطہ اس طرح غائبانہ طور پہ ہوتا رہے گا. تمہیں میرا خط اسی طریقے سے ملے گا اور تم اس کا جواب لکھ کر الماری میں بند کر کے لاک لگا دینا, مجھے مل جائے. قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں اس کے بعد 25 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ میں خط مجھے اس طرح ملتے رہے اور میں خطوں کے جواب اس طرح دیتا. خط لکھ کر الماری میں لاک اپ کر کے چھوڑ دیتا, الماری کھولتا خط جا چکا. کیا عجیب کوئی پوسٹل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پیر کامل کی تلاش کا یہ طریقہ نبوی طریقہ یا صوفیانہ طریقہ, جس شیخ کو تلاش کرنا ہو, جس شیخ کامل کو تلاش کرنا ہو, اس کی ڈیوٹی یا دربار رسول سے لگے گی یا آپ کو وہاں پر پہنچا دیا جائے گا. اب دو صورتیں دربار رسول میں حاضر رہنے کی. ابتدا میں بات کی تھی کہ اسلام اور ایمان شرط ہے, اس بات مشروط نہیں ہے کہ مسلمان دربار رسول کے ساتھ تعلق رکھے. اب اس تعلق کی دربار رسول میں حاضری کی تقریباً 3 جہاد ہیں. 3 جہاد ہیں. یا تو خود دربار رسالت میں رہا ہو, یعنی صحابی ہو, جو اب ممکن نہیں کیونکہ صحابہ کرام تو مثال فرما چکے ہیں. کوئی ایک جن صحابی ہے جو اس وقت موجود ہے,
یہ اسرار الہیہ ہیں Yes. اور یہ بھی حضور کے معجزات میں سے میں اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کروں گا کیونکہ پیورلی روحانی چیز ہے، لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق رہے گی موجود کہ جو براہ راست صحابی ہے، یا صحابی ہے، صحابی ہوتا ہی براہ راست ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حضور کے معجزات میں سے ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک مخلوق ضرور موجود رہے گی جو جنہوں نے سرکار کو براہ راست دیکھا. شاہ ولی اللہ کا کلام یہی ہے کہ میں نے بعض حدیثیں سرکار سے خود سنی ہیں اور بعض حدیثیں سرکار کے کسی صحابی سے سنی. محدث ہے، محدثین کا بادشاہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ شاہ ولی اللہ کے دور میں صحابی موجود. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کا دعویٰ فرمایا، اور اس دور میں بھی کسی ہستی نے جس کا نام مجھے ظاہر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، فرمایا کہ صحابی ہیں اور میں ان سے ملتا ہوں. مجھے بات کی. تو اس طرح رابطے یا تو وہ صحابی یا کوئی خوش نصیب ہستی جو اس دور میں بھی مقام صحابیت پہ فائز ہو، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں نا. آپ ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر دربار رسالت سے منسلک سمجھیں، اور اس کا طریقہ مطالعہ قرآن و حدیث. جس طرح ہڈسن نے لکھا ہے کہ مطالعہ صحیح یہ ہے، انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی آف لٹریچر. صحیح مطالعہ یہ ہے کہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کا ذہن ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ وسیلہ ارتباط ذہنی بن جاتا ہے جو وسیلہ ارتباط روح میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذہن ایک ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ غالب ذہن ہے وہ مغلوب ذہن کو اپنا فیض منتقل کرتا ہے. چونکہ ذہن رسالت غالب ہے، حدیث پاک کی اوریجنل ورڈنگ، اصل ورڈنگ، اصل مطابق، اصل لینگویج. یہی وجہ ہے کہ محدثین حدیث کی روایت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ او کما قال علیہ السلام. پچھلے دفعہ میں نے آپ کے پاس کہ جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا. قرآن کا نام الہی ہے. ذہن ربانی سے، یونیورسل مائنڈ سے، ذہن ربانی یونیورسل مائنڈ، یونیورسل مائنڈ سے ہم آہنگ والے کے لیے قرآن پڑھیں، اور پروفیٹک مائنڈ سے ہم آہنگ والے کے لیے حدیث پڑھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ، دو کنسپٹ. ٹھیک ہو گیا. دو چینلز ہو گئے، صحابیت کا چینل اور ریڈنگ کا چینل، ریڈنگ آف دا قرآن، ریڈنگ آف دی حدیث. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا بڑا مقام ہے. سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن پاک ہے. سبحان. ٹھیک ہے، نماز کے بعد اور فرائض کے بعد، یعنی جو حج بیت اللہ شریف ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزے ہیں، یہ فرائض ہے نا. تو یاد یہ رکھیں کہ قرآن پڑھنا بھی فرض ہی ہے. قرآن پڑھنا بھی فرض ہے. لہٰذا اس فرض کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ قرآن پڑھنا فرض ہے. وظیفے سارے جان کے پڑھتے رہو، قرآن کبھی بھی نہ پڑھے. وہ تو کیا ہمارے پاس ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اب تیسری صورت یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر دربار رسالت میں حاضری دے سکے، جس طرح اولیاء کرام کا طریقہ. یعنی صحابیت ایک، مطالعہ قرآن و حدیث دو، اور روحانی طور پر اس قابل ہو جانا، تربیت واس اتنی ہو چکی ہو کہ اب جب بھی دیوان الصالحین کی میٹنگ سرکار طرف فرمائے وہاں انسان حاضر ہو سکے، یا روزانہ مدینہ طیبہ شریف میں جائے تو سرکار کی محفل میں شریک ہو سکے. اس موضوع کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجالسۃ النبی میں یا دیگر اپنی کتابوں میں یہ اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ
मुर्शिद कामिल दरबार रिसालत का हजूरी होता है। अब हजूरी सियाबी की सूरत में एक, हजूरी रूहानी आवाज़ बनाकर इस काबिल हो जाना दो, और तीसरा मुताला कुरान व हदीस तीन। इन सारी चीज़ों से का नतीजा क्या कि कांटेक्ट विद नबी पाक अलैहि सल्लम। अब हदीस पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको माहौल वो मिलेगा जो उस दौर का था, इस दौर का नहीं। हदीस पढ़ते हुए आपको बिजली नहीं मिलेगी, हदीस पढ़ते हुए आपको पंखा नहीं मिलेगा, हदीस पढ़ते हुए आपको मोबाइल नहीं मिलेगा जेब में डाल के नमाज पढ़ना खाता है, और उसको ऑन रखना भी पड़ता है, साथ साथ बंदा भी होती है। ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, लाउड स्पीकर में अजान भी नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को एक तरफ रख दें। मैं इनको मना नहीं करता कि आप कहेंगे कहीं लगा के सब कुछ बात नहीं, दौर के साथ साथ चले, लेकिन उस दौर की पिक्चर को कभी ना भूलें। दो फेजेस हो गए ना, फेज 1 में आप ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में, लेकिन फेज 2 में उसी वक्त साइमल्टेनियसली देन एंड देयर आप क्या है, दरबार रिसालत में आप मौजूद हैं। और जो मंजर उस नमाज का था वो मंजर रूहानी तौर पर इस नमाज का, जो मंजर वहाँ पर जालिसतुन नबी का था, हुजूर की महफिल का था, वो मंजर यहाँ पर अपने आप तारी करके तो कुछ और बयान करना था, लेकिन आपकी रफ्तारें हमेशा ही आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली महफिल के बाद आए, तो उसको नमाज के बाद देखेंगे।